اب اس میں کچھ اور آیتوں کو بھی تھوڑا دھیان سے سمجھ لیجئے. یہ سورہ انعام کی جو آیت نمبر 142 سے 152 میں نے بتایا، اس کا جو مفہوم ون لائنر ہے ایک لائن میں، وہ یہ ہے کہ the upholding of any prohibition not specifically mentioned in the Quran or by Allah is tantamount to adultery. اس کو قرآن نے شرک کے برابر قرار دیا ہے. جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا اور ہم اور آپ نے حرام قرار دے دیا، اس کو اللہ نے شرک کے برابر، یعنی کہ کسی اور خدا کی تم بات مان رہے ہو، اللہ کی بات تو نہیں مان رہے، کسی اور خدا کی بات مان رہے ہو. سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 ہے، اس میں دیکھیے آپ، اس میں بھی اللہ پاک نے حرام حلال کی بات کی ہے. اس میں آیت نمبر 32 میں اللہ پاک نے بتایا قل من حرم زینت اللہ، کہہ دو کہ کون ہے جو اللہ کی زینتوں کو حرام کرتا ہے، حرام قرار دیتا ہے. کون ہے جو اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا، جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کیا ہے، جبکہ اللہ نے اپنے بندوں کے واسطے اس کو اپنا حلال کیا ہے. اور کس نے کھانے کی ستھری چیزوں کو کہہ دیا، یعنی کس نے کھانے کی چیزوں کو بھی حرام کہہ دیا جو اللہ نے کہہ دیا. کہہ دو دنیا کی زندگی میں یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لیے ہے، قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہو جائیں گی. اس طرح ہم آیت مفصل بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں آیات لقوم یعلمون، یہ آیتیں ہم ان کے لیے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو نالج رکھتے ہیں. نالج رکھتے ہیں اس بات کا کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے کیا نہیں کیا ہے. اگر اپنے من سے حرام کر رہا ہو تو اللہ پاک سوال کر رہا ہے کون ہے، قل من حرم زینت اللہ، کون ہے جو اللہ کی زینتوں کو حرام کر رہا ہے. پھر اس کی اگلی آیت میں اللہ پاک پھر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ پاک نے کیا حرام کیا. یہاں پہ دیکھیں اور ایمفسائز کر رہا ہے قل، کہہ دو انما حرم رب الفواحش، کہہ دو کہ میرے رب نے صرف بے حیائی کی چیزوں کو، فواحش چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کی ہے، یعنی کہ تمہارے لیے جو فحاشی کی چیزیں ہیں وہ حرام کی ہے. ما ظاہر منہا ما بطن، چاہے وہ ظاہری طور پہ ہے چاہے وہ چھپی چیز پہ ہو، اور اس میں گناہ ہے، یہ گناہ کی چیزیں ہیں. وَإِن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ شریک مت کرو، اور پھر اور گناہوں کا نام لیا. تو یہاں پہ بھی اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ فحاشی کی چیزوں کا حرام کیا ہے، نام نہیں لیا کہ سانگ کوئی حرام چیز ہے، فوٹو کوئی حرام چیز ہے، آرٹ کوئی حرام چیز ہے، میوزک کوئی حرام چیز ہے، ان چیزوں کا نام نہیں لیا. لیکن ہاں، جس میوزک، جس سانگ، جس سیریل، جس ٹی وی شو، جس چیز کے ذریعے سے بھی اگر فحاشی کی طرف جا رہے ہیں، اگر شرک کی طرف جا رہے ہیں، اگر بری چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ چیزیں پھر ہمارے لیے حرام ہو جائیں گی، وہ چیزیں اس کانٹیکس میں حرام ہوں گی. ورنہ آج کے ڈیٹ میں انہی چیزوں کا بہت اچھا یوز بھی ہوتا ہے اور بہت خراب یوز بھی ہوتا ہے. بہت خراب یوز بھی ہوتا ہے، میجورٹی خرابی یوز ہوتا ہے، بہت کم میں اچھا یوز بھی ہوتا ہے. آپ شاید جانتے ہوں اسی میوزک کا استعمال کر کے جو مینٹلی ریٹارڈڈ پیشنٹ ہوتے ہیں، جو مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہوتے ہیں، مینٹلی ہینڈیکیپ جو بچے ہوتے ہیں، ان میں سے بہت کو اس کے ذریعے ہی ان کا علاج بھی ہوتا ہے، ان کو بہت سکون پہنچایا جاتا ہے، ان کے لیے بہت افیکٹو کام ہوتا ہے. اسی میوزک کے ذریعے بہت سارے فصلوں کو، فصل کے کھیتی کے پیداوار کو بڑھانے کے بھی کام میں بلایا جاتا ہے. ایسا میوزک ہو سکتا ہے جو آپ کو ڈھیر سارے اچھا کام کرنے کے لیے مائل کر دے. ایسا میوزک ہو سکتا ہے جو آپ کو اس انسانیت کے، سسکتی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے مائل کر دے. ایسا میوزک ہو سکتا ہے، ایسا ایک ایڈ بن سکتا ہے، ایسا ایک ویڈیو ہو سکتا ہے جو آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے مائل کر دے. کتنے سارے آپ یہ نشید اور کتنے طرح طرح کی چیزیں سنتے ہیں، ڈے ٹو ڈے لائف میں سنتے رہتے ہیں، جن میں میوزک بھی ہوتا ہے جو آپ کو بہت مائل کرتا ہے ان اچھی چیزوں کی طرف جانے کے لیے. تو وہاں پہ اس کا استعمال ایک پازیٹیو وے میں ہو رہا ہے، اچھے وے میں ہو رہا ہے. اور وہیں پر پھر اس کا نیگیٹو استعمال بھی ہے جو میجورٹی ہے، جو کہ بہت غلط چیزوں کی طرف کرتا ہے. تو ہم اور آپ پھر حرام ورڈ یوز کرنے سے پہلے بہت کیئرفل رہیں کہ ہم حرام ورڈ کہاں پہ یوز کریں گے. اللہ کے دین میں اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کے علاوہ چیزوں کو حرام نہیں کہہ سکتے. اب میں جانتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس بہت سارے کوشچنس اوپن ہو جائیں گے اسی ٹاپک پہ، خاص کر کے چونکہ یہ جو لاسٹ ٹاپک ہے. تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ٹاپک نہیں ہے میرا کہ میں اس پہ کروں کہ یہ فوٹوگرافی وغیرہ کیا ہے نہیں ہے، اس کے تعلق سے وہ ایک الگ سیشن ہو سکتا ہے کبھی. لیکن یہاں پہ بس ایک بہت بڑے اسکالر ہیں آج کے دور کے، شیخ یوسف القرداوی، ان کی کتاب ہے حرام حلال ان اسلام، اس کا ایک حصہ ہے جو میوزک اور سانگ کے تعلق سے انہوں نے اپنا ایک فتویٰ دیا ہے یا رولنگ دی ہے. اس کو آپ لوگ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ غور کیجئے گا، انہوں نے جو کچھ اہم چیزیں بتلائی ہیں یہاں پہ، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ دونوں طرح کے اسکالرس رہے ہیں، دونوں طرح کی رائے رہی ہے سانگ اور میوزک کے پرمیسیبلٹی کی اور نان پرمیسیبلٹی کی. انہوں نے کہا ہے کہ ایک تیسرا گروپ ہے جو مانتا ہے کہ حرام ہے، اور وہ اس حدیث کی وجہ سے مانتا ہے جو بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ میرے لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو کہ ان چیزوں کو حلال سمجھیں گے. اس میں میوزک کا بھی نام ہے، میوزیکل انسٹرومنٹ کا بھی نام ہے. اب یہاں پہ یوسف القرداوی صاحب لکھتے ہیں،
یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ یوسف القرداوی صاحب لکھ رہے ہیں. Although this hadith is in Sahih al-Bukhari, its chains of transmission is not connected to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and this invalidates its authenticity. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے تو بخاری شریف میں, لیکن اس کا سند جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں جاتی. ابن حزم rejects it for that very reason. ابن حزم بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, کہا کہ ابن حزم نے اس لیے اس حدیث کا انکار کیا ہے. Moreover, the sub-narrator Hisham ibn Ammar is declared weak by many scholars of the science of hadith methodology. انہوں نے کہا کہ اس کا ایک راوی ہے جو بہت سارے محدثین کے نزدیک بہت کمزور ہے. Besides, this hadith does not clearly prohibit the use of musical instrument. انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ یہ حدیث واضح طور پہ میوزیکل انسٹرومنٹ کو حرام نہیں کہتا. انہوں نے پھر اپنا اس کا کچھ دلیل دی ہے اور پھر الگ الگ چیزیں بتلائی ہیں. اور تو یہ بہرحال ان کی بحث ہے, یوسف القرداوی صاحب کی بحث ہے. اور بھی کچھ اسکالرز کا انہوں نے حوالہ نوٹ کیا ہے. In his book Al-Hakam, Ali Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi says none of the hadiths maintaining that singing is prohibited are considered authentic. تو الحکام کی کتاب میں انہوں نے کہا ہے القادی صاحب نے کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں گانے کی ممانعت کے تعلق سے ان میں سے کوئی بھی پوری طرح سے authentic نہیں ہے. The same views maintained by Al-Ghazali and Ibn al-Nahwi in Al-Umdah. Ibn Tahir says not even a single letter from all these hadiths proved to be authentic. تو یہ حدیثوں کے اوپر بحث ہے. پھر حدیثوں کے اوپر بحث ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ میوزک یا سانگ منع ہے, اس کے اوپر ان لوگوں نے کیا باتیں رکھی ہیں. یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے, کسی کو چاہیے میں لنک شیئر کر دوں گا, پڑھ لے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. اور اس میں پھر وہ حدیثیں بھی ہیں جہاں پہ ہے کہ سانگ بھی چل رہا تھا, میوزک بھی چل رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ناراض بھی ہوئے کہ اللہ کے رسول کے گھر میں میوزک, حالانکہ اللہ کے رسول وہیں بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا. اس حدیث سے اصل میں بہت ساری چیز سمجھ میں آتی ہے. یہ حدیث میرے نزدیک مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس حدیث سے کہ یہ حدیث وہ بیلنس بتاتا ہے کہ جہاں پہ اگر اللہ کے رسول نے بھی پرمیشن دیا, ایک لمٹ تک پرمیشن دیا, یعنی جہاں پہ چیزیں اپنے لمٹ میں رہیں, اپنے کنٹرول میں رہیں, اس کے تعلق سے. تو جن صاحب کو انٹرسٹ ہے وہ یہ حدیثوں کی بحث ہے. اب ہم لوگ فی الحال اس میں تو نہیں جا رہے ہیں, میں بس ان کا وہ لاسٹ کا حصہ بھی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وارننگ اگینسٹ پلینگ وتھ ورڈز حرام. انہوں نے کہا ہے کہ to conclude, we address the respectful scholars who tackle the word haram easily and set it free in their writings and fatwa that they should observe. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اسکالرس اور علماء جو بھی حرام ورڈ کو بہت آرام سے یوز کرتے ہیں, ہر چیز کے لیے یوز کر دیتے ہیں, ان کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی وہ بات کہہ رہے ہیں. they should also know that this word haram is very dangerous. انہیں یہ بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ یہ ورڈ حرام بہت ڈینجرس ہے. it means that Allah's punishment is due on a certain act or saying. یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام حرام ہے تو آپ پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک سزا تھی جو ان لوگوں کے اوپر آنی تھی لیکن نہیں آئی. تو انہوں نے بہت کوشش کیا ہے لوگوں کو کہ بھائی حرام ورڈ بولنے سے پہلے آپ کافی کوشش رہیں, کافی کیئرفل رہے. یہ تو یوسف القرداوی صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں, ایجپشین, الازہر یونیورسٹی کے, ان کا فتویٰ ہے, ان کی چیزیں ہیں. میں نے تو آپ کو صرف یہ بتایا کہ قرآن کے اصول کے اندر چیزوں کو سمجھیں گے تو سمجھنا آسان ہے, ورنہ ہم انڈیویجولی کسی روایت کو لیں گے تو بڑے ہم کنفیوژن میں پڑ جائیں گے.